اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس بچوں، آج آپ کے پاک اسٹڈی کے لیکچر کا ٹاپک ہے ملٹیپل اپروچ اینڈ کازز آف دا فارمیشن آف مسلم لیگ۔ مسلم لیگ کے اوپر یہ سارا ہوگا آج کا ٹاپک۔ مسلم لیگ کی تشکیل یعنی اس کو قائم کرنے کے لیے ڈفرینٹ اینگل سے اس کی جو وجوہات تھیں، کازز تھے، وہ آج ہم بتائیں گے۔ وہ کون سے کازز تھے جن کی وجہ سے برصغیر میں مسلم لیگ یعنی ایک الگ سے مسلمانوں کے لیے پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت پیش آئی۔ کازز کی طرف جانے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کل کے لیکچر میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ایک ڈیلیگیشن شملہ ڈیلیگیشن گیا تھا 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر شملہ کے مقام پر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملنے کے لیے۔ تو لارڈ منٹو نے جس ڈیمانڈ کے لیے وہ لوگ گئے تھے، الیکشن میں ہماری سیٹ سیپریٹ کر دی جائیں، وہ فی الفور وہ ڈیمانڈ تو نہ مانی گی، لیکن وائسرائے ہند لارڈ منٹو نے ان کو کوئی ہنٹس دیے یا اشارہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنے لیے کوئی سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو اینول اجلاس تھا، اس کے موقع پر مسلمانوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں اب اپنی الگ سیاسی جماعت بنانی ہے اور اس کا نام مسلم لیگ رکھا۔ اس کے پہلے صدر سر آغا خان بنے اور مسلم نمائندین نے ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی تھی اور پھر یہ جماعت بنائی گئی اور سر آغا خان کو اس کا صدر مقرر کیا گیا۔ اب پہلے تو سر سید احمد خان نے سیاست سے دور رہنے کے لیے کہا، لیکن اب جب مسلمان تعلیم حاصل کر چکے تھے، مسلمان اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ لوگ سیاست میں قدم رکھ سکیں اور اپنے لیے سیاسی شعور رکھتے تھے وہ لوگ کہ ہندو ان کے کتنے کو دوست ہیں اور انگریز ان کے کتنے دوست ہیں، وہ لوگ یہ جان چکے تھے اور ان کے دماغوں کو بھی جان چکے تھے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ کس قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی ان کو صرف مطلب کے لیے استعمال کریں گے اور ہمیشہ ٹیشو پیپر کی طرح انہیں استعمال کر کے پھینک دیں گے۔ مسلمان یہ جان چکے تھے اور وہ سیاسی طور پہ شعور حاصل کر چکے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنے لیے۔ ڈھاکہ اجلاس کی صدارت وقار الملک نے کی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، نواب سلیم اللہ خان اور بہت سے مسلم اکابرین جو تھے وہ اس اجلاس میں موجود تھے۔ اب مسلم لیگ کے چونکہ پہلے صدر سر آغا خان کو چنا گیا، یہاں پر برصغیر میں چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی تو مرکزی جو ایک دفتر تھا وہ برصغیر میں تھا، لیکن انگریزوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے وہاں ان کے ملک میں بھی مسلمانوں کے نمائندے موجود ہوتے تھے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی جا سکے۔ یہاں کی جو برٹش گورنمنٹ یہاں برصغیر میں تھی ان سے بات کرتے، وہ پیغام برطانیہ بھیجتے، پھر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بات ہوتی، پھر بہت عرصہ لگ جاتا بات کو وہاں جاتے ہوئے۔ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم نے برطانیہ میں بھی چونکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرنے کے لیے اپنے جو آج کل جس کو ہم سفیر کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے تعینات کیے ہوتے تھے، تو وہاں پر ایک شاخ بنائی گئی برطانیہ میں، لندن برانچ، اس کے صدر سید امیر علی کو بنایا گیا۔ اب اس کے کازز کیا تھے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے بچوں میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی، بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ میم ہمیں نوٹس پرووائڈ کر دیں یا پھر ہمیں بک ریکمینڈ کر دیں۔ بیٹا جب تک میں بک ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں، سلائیڈز آپ کے پاس آتی ہیں، پوائنٹس بنے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، اندر میں ان کو ایکسپلین کرتی ہوں، سو آپ کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ اگر آپ خود محنت نہیں کریں گے تو میری ساری کی ساری محنت رہ گا چلی جائے گی۔ ریڈی میڈ چیز پرووائڈ کر دینے سے اتنا نالج نہیں ملتا جتنا خود آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے، لکھیں گے، نوٹس خود بنائیں گے۔ سلائیڈز آپ کے پاس ہیں، پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، اندر ان کو ایکسپلین میں کر رہی ہوں، آپ اپنے لیے نوٹس خود بنائیں وقتی طور پر۔ اس کے بعد انشاءاللہ منڈے سے کلاسز آن ہو جانی ہیں، پھر میں آپ کو بک بھی ریکمینڈ کر دوں گی، نوٹس بھی بنانے کے مزید اچھے طریقے میں آپ کو بتاؤں گی، میں آپ کی ہیلپ کروں یا میں خود بنا دوں آپ کو۔ لیکن ابھی آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیسے بنانے ہیں نوٹس یا کیسے
پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے. میں نے آپ کو ٹاپک بھی بتاتی ہوں، میں ٹاپک اوپر لکھا ہوتا ہے، پوائنٹس نیچے بنے ہوتے ہیں، ایکسپلین ان کو میں کر دیتی ہوں، آپ ان کے اندر مٹیریل پٹ کر سکتے ہیں. پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے آپ کے لیے. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. ایون دیٹ کہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں بھی یہ سب کچھ پڑھا ہے، اور مشکل اس میں کچھ نہیں ہے. ساری ہسٹری ہے جو 9th میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھتے ہیں. سو کوئی اتنی خاص مشکل بات تو مجھے نہیں لگی. مسلم لیگ کے قیام کے اسباب دیکھ لیتے ہیں، یعنی کازز آف مسلم لیگ فارمیشن. سب سے پہلے ہے جی کمیونلزم، فرقہ واریت تھی. فرقہ واریت کس طرح سے تھی کہ ہندو اور مسلم جو تھے وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. obviously چونکہ مسلمانوں کا مذہب اور تھا، ہندوؤں کا مذہب اور تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے نظریات ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے. ان کی جو سوچ تھی وہ آپس میں نہیں ملتی تھی. ان کا مذہب چونکہ ڈیفرنٹ تھا، ان کی روایات ایک دوسرے سے مختلف تھیں، ان کے ہیروز، ان کی رسمی کہانیاں، ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھی. ان کی ہسٹری ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ تھی. یعنی کفر ہے ہندوازم، اسلام اور کفر کے مترادف تھے یہ دونوں قومیں. سو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اکٹھی رہ سکتی تھیں، بہت بڑا گیپ تھا. اور فرقہ واریت جو تھی وہ برصغیر میں جو تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان حائل تھی کہ وہ لوگ ایک جیسی نہ سوچ سکتے تھے اور نہ ایک دوسرے کا بھلا کر سکتے تھے. سو جو بنائی گئی کانگریس وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی ہو کے رہ گئی. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پارٹیشن آف بنگال. چونکہ جب صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اب انگریزوں کو خود ہی سے خیال آیا چونکہ صوبہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا برصغیر کا، اور جب کوئی رقبے کے لحاظ سے بہت وسیع علاقہ ہوتا ہے تو اس کا انتظام سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کا انتظام جتنے بھی افسران ہوتے ہیں ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی حدود، آپ کے سٹی میں، آپ کا سٹی بہت بڑا ہے لیکن پولیس کی چوکی صرف ایک ہے، تو اس پولیس چوکی کے لیے پورے سٹی کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پولیس وزٹ نہیں کرے گی تو وہاں پہ چور اور وہاں پہ بہت ساری ایسی چوریاں اور بہت ساری وارداتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. سو پولیس کے لیے وہ چیز ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ دن میں سٹی کے ہر کونے میں پہنچ نہیں سکتی. جس کونے میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا وہاں پہ خرابیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. سو اسی طرح صوبہ بنگال بھی بہت بڑا صوبہ تھا جس کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا انگریز حکومت کے لیے. اب انہوں نے خود ہی سوچا کہ کیوں نہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تاکہ گورنمنٹ جو سرونٹس ہیں یا جو ملازمین ہیں ان کے لیے، اور جو نفری ہے، فوج ہے، اس کے لیے ڈیل کرنا اس کو ایزی ہو جائے. اب انہوں نے 2 حصوں میں جب تقسیم کیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں، ہوا یہ کہ مغربی بنگال میں اکثریت میں ہندو تھے اور مشرقی بنگال میں اکثریت میں مسلمز تھے. اب ہندو جو تھے وہ تاجران تھے، تاجر ہونے کی وجہ سے وہ مشرقی بنگال کا بھی سارا کا سارا پیسہ اور ساری جو تجارت تھی وہ سمیٹ کر لے جاتے تھے. ساری منی ان کی ساری انویسٹمنٹ، ہر چیز پر قابض تھے وہ لوگ. مشرقی بنگال کے لوگوں کی جو انکم تھی وہ زیادہ تھی، لیکن چونکہ مغربی بنگال کے لوگ زیادہ امیر تھے، ہندو تھے، تاجر تھے وہ، اور وہ مشرقی بنگال کے لوگوں کے اوپر غالب آئے ہوئے تھے تو وہ ہر چیز ان کی سمیٹ جاتے تھے. اب جب علاقے سیپریٹ ہو گئے، یعنی صوبے سیپریٹ ہو گئے، تقسیم ہو گئی ان کی، مشرقی بنگال مسلمانوں کو دے دیا گیا چونکہ وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور مغربی بنگال ہندوؤں کو دے دیا گیا 1905 میں مسلم لیگ بننے سے پہلے. جو کازز ہیں وہ سارے مسلم لیگ بننے سے پہلے کہیں گے. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں پہلے ہوئی ہیں، یعنی 1857 کی آپ اس میں وار بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد جتنا مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا وہ بھی کاز بن سکتا ہے. ہر چیز کو آپ نے کازز میں ڈال دینا ہے. مسلم لیگ بننے سے پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہوا یا مسلمانوں کے لیے کے حق میں بہتر نہیں تھی چیزیں، وہ ساری کازز میں آ جائیں گی کہ یہ ساری چیزیں کازز تھیں مسلم لیگ بننے کی. کیونکہ
کوئی بھی چیز جب بنائی جاتی ہے یا پیدا کی جاتی ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی اسٹیپ نیا لیتے ہیں. سو مسلم لیگ ایک اسٹیپ تھا وہ ساری مشکلوں کو دور کرنے کے لیے جو انہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر مسلم لیگ قائم ہونے تک درپیش تھیں. تو مسلم لیگ 1906 میں اسٹیبلش ہوئی اور 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی. اب تقسیم بنگال جب انگریزوں نے خود ہی تقسیم کر دی تو ہندوؤں کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف ہونے لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم تو یہ ساری ان کی منی جو تھے وہ ہڑپ کر جاتے تھے اور ان کی ہر چیز پر قابض تھے، معیشت پر قابض تھے. اب تو یہ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ لوگ خود کمائیں گے خود کھائیں گے، یعنی ان کی منی انہی کو جائے گی تو یہ لوگ امیر ہو جائیں گے. سو یہ چیز ہندوؤں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور مسلمانوں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. یہ وجہ بنا مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو ہمارے لیے بالکل بھی بہتر قدم اٹھانے والوں میں سے ہیں ہی نہیں. اگر ہم صرف کانگریس جماعت پر رہتے ہیں تو یہ لوگ تو بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان پر بھروسہ کیا جا سکے. یہ وجہ بھی بنی مسلم لیگ قائم کرنے کی. اور پھر انہوں نے یہ سٹیپ جو تھا یعنی احتجاج کروا کے احتجاج کر کے انگریز حکومت کو اکسا لیا اور 1911 عیسوی میں اس کی تنسیخ ہو گئی، یعنی تقسیم بنگال کو ختم کر دیا گیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا جس کی وجہ سے یہ پہلے بھی ہم پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بھی اس میں آ جائے گا. یہاں پر بھی مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہندو ہمارے بالکل بھی دوست نہیں ہیں یا ہمارے ساتھ بالکل بھی یہ ایک ساتھ ہم لوگ نہیں رہ سکتے. یہ جب بھی ان کو ہماری کوئی کمزوری پتہ چلے گی یا موقع ملے گا ان کو تو یہ لوگ ہمیں نقصان ضرور پہنچائیں گے. اس کا مسلمانوں کو پتہ چلا جب 1867 میں ہندوؤں نے ڈیمانڈ کی انگریز حکومت سے کہ دیکھیں جی قومی زبان چونکہ آپ ڈیموکریسی لے کر آئے ہیں تو ڈیموکریسی ان کی حکومت ہوتی ہے جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، میجورٹی ہوتے ہیں. چونکہ برِ صغیر میں ہم لوگ میجورٹی میں ہیں اور مسلمان منورٹیز میں ہیں تو منورٹی کی بات کیوں مانی جائے یا ان کے قوانین کیوں لاگو کیے جائیں، ہماری بات ہونی چاہیے، ہماری مرضی کا قانون ہونا چاہیے چونکہ ہم میجورٹی میں ہیں. اور برٹش میجورٹی والا آئین لے کر آئے ہیں یعنی ڈیموکریسی لے کر آئے ہیں. سو ہماری بات مانیں کہ برِ صغیر میں قومی زبان اردو کی جگہ ہندی کو رائج کر دیا جائے چونکہ ہماری زبان ہندی ہے، اور لکھی جانے والی زبان رسم الخط فارسی جو تھا مسلمانوں کا اس کی جگہ دیوناگری کو دے دی جائے. سو مسلمانوں کو اس چیز پہ بہت غصہ آیا کہ دیکھیں اتنے عرصے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے، چونکہ ہم حکومت کر رہے تھے اس وجہ سے آپ لوگ نہیں بول رہے تھے، اب ہماری حکومت نہیں رہی تو اس وجہ سے آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. سو مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. تب مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی انسان آپ کے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود اپنے لیے کھڑے نہ ہوں. ہمیں واقعی میں ایک الگ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. سو وہ وجہ بھی تھی جو 1906 میں لارڈ منٹو کے ایک اشارہ دینے پر مسلمانوں کو لگا کہ واقعی میں ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور اس کو اویل کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پولیٹیکل ریفارمز. چونکہ پولیٹیکل ریفارمز کی ضرورت تھی، سیاسی طور پہ اصلاحات ہو رہی تھیں اور ان کی ضرورت بھی تھی اور اس کے تحت مسلمانوں کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہونا زیادہ ضروری تھا کیونکہ مسلمان اپنے حقوق ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ سے منوا سکتے. برٹش گورنمنٹ کو ایک پلیٹ فارم کے تھرو بات کی جا سکتی تھی. ایک انسان جا کے کچھ کہے گا تو وہ بات مانی نہیں جاتی. آپ بھی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو منوانے کے لیے. جیسے کہ اب فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو رکوانے کے لیے تمام اسلامی ممالک نے ایک OIC تنظیم جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی ایک تنظیم ہے اس کے تحت اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جا کے خطاب دیا ہے. سب نے یہ قرارداد پیش کی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر مسلمان بات کر رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم کے تھرو جا رہے ہیں، OIC کے تھرو یا پھر اپنے کنٹری کے تھرو جا رہے ہیں. کوئی ایک سنگل انسان نہیں جا رہا بلکہ وہ پوری اپنی کنٹری کو یا اپنی پوری پلیٹ فارم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. سو اسی لیے مسلمانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی تاکہ برٹش گورنمنٹ سے ڈائریکٹ بات کی جا سکے، نہ کہ کانگریس کے تھرو سے بات کی جاتی کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کی بات وہاں نہیں پہنچاتے تھے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی شملہ ڈیلیگیشن
اس کو آپ شروع میں بھی کر سکتے ہیں ایڈ، یا پھر آپ ٹھیک ہے یہیں پر یہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ شملہ ڈیلیگیشن کیا تھا 1906، یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ شملہ ڈیلیگیشن شملہ کے مقام پر مسلمان جو تھے، مسلمانوں کا ایک وفد چند لوگوں کا مل کے کسی ڈیمانڈ کے لیے کہیں پر جانا، کسی سے ملنا۔ شملہ کے مقام پر جو وائسرا ہند تھا لارڈ منٹو، اس سے ملنے گئے، ڈیمانڈ کی کہ ہاں سیپریٹ الیکشن ہوں، یعنی مسلمانوں کے لیے سیپریٹ سیٹس ہونی چاہیے الیکشنز میں، یہ ڈیمانڈ لے کر گئے۔ اس نے کہا کہ فوراً تو آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب نیا آئین بنے گا یا اصلاحات ہوں گی اس میں، تو اس میں اس چیز کو کوٹ کیا جا سکے گا۔ ابھی فی الفور میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک میں آپ کو جو ہے وہ اشارتاً اس نے کہا کہ آپ اپنا سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ کریٹ کریں اور اس کے تحت بات کریں۔ سو مسلمانوں کو ایک پلس پوائنٹ ملا، یہ وجہ بنا، بہت بڑی وجہ بنا مسلم لیگ کی جماعت قائم کرنے کی، کہ شملہ وفد جو تھا وہ لارڈ منٹو سے خوش ہوا کہ اس نے ہمیں اچھی خبر سنائی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی فریڈم فرام ہندو سلیوری۔ چونکہ مسلمان جو تھے وہ برٹش گورنمنٹ کی غلامی کر رہے تھے اس وقت، جس وقت مسلم لیگ جماعت بنائی گئی 1857 کی جنگ ہارنے کے بعد سے لے کر پاکستان بننے سے پہلے تک مسلمانوں نے غلامی کی، اور یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے بر صغیر کی تاریخ کی یا مسلمانوں کی تاریخ کی، کہ مسلمانوں نے غلامی کی۔ اب مسلمان یہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسا وقت آئے گا جب انگریز بر صغیر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یعنی جب ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مقصد ان کا پورا ہو گیا، خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کر دیا، توڑ دیا، پوری دنیا کے مسلمز کو انہوں نے کمزور کر دیا، خود وہ لوگ پاورفل ہو گئے، ان کا مقصد مکمل ہو گیا۔ بر صغیر سے جتنا خزانہ انہوں نے سمیٹنا تھا سمیٹ لیا، اہم کتابیں سمیٹ لیں، ان کا تعلیمی نظام غرق کر دیا، ان کو ہر لحاظ سے نیچے گرا دیا۔ انہوں نے مکمل طور پہ بر صغیر کو تباہ کر دیا اور مفلوج کر دیا۔ مفلوج کرنے کے بعد ان کا یہاں پر کچھ نہیں تھا، انہوں نے چلے تو جانا تھا۔ مسلمانوں کو بھی یہ چیز سمجھ آئی تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب وہ لوگ چلے جائیں گے، چونکہ وہ ڈیموکریسی لے کر آئے ہیں، تو ڈیموکریسی آئین کے تحت جو ہندوز ہیں بر صغیر کے، وہ میجورٹی میں ہیں، اور ڈیموکریسی جو آئین ہے اس میں حکومت اس کو ملتی ہے جو میجورٹی میں ہوتا ہے۔ جو اگر وہ چلے گئے تو حکومت مل جائے گی ہندوز کو، ہم ایک دفعہ پھر غلام بن جائیں گے۔ ابھی ہم دوہری غلامی کر رہے ہیں، یعنی ہم انگریزوں کی بھی غلامی کر رہے ہیں، ہندوؤں کی بھی کر رہے ہیں، پھر ہمیں غلامی کرنے پڑے گی ہندوؤں کی۔ اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں فریڈم حاصل کرنی ہے، ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے ہندوؤں کی غلامی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہم ساری عمر کے لیے ہندوؤں کے غلام بن جائیں، ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا ایک پلیٹ فارم چاہیے جو کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہو، تاکہ اس کے تحت ہم یہ بتا سکیں کہ بر صغیر میں بے شک ہم منورٹی میں ہیں، لیکن ہم ایک الگ مذہب ہیں، ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم ہندوؤں سے جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ہیں، سیپریٹ نیشن ہے ہم لوگ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف پولیٹیکل رائٹس۔ مسلمانوں کو اپنے سیاسی جو حقوق تھے ان کو منوانے کی بھی ضرورت تھی، اور سیاسی حقوق منوانے کے لیے مسلمانوں کو ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، کہ ہم اپنی جو اصلاحات برطانیہ میں انتخابات میں لبرل پارٹی کامیابی کے بعد بر صغیر میں سیاسی اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے تحت ہم اپنے پولیٹیکل جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکیں، ہم ان کو بتا سکیں کہ ہماری جائز نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہمیں الگ سے بر صغیر میں نمائندگی کا حق ملنا چاہیے۔ ہمارے پولیٹیکل رائٹس ہیں، اور سیاسی طور پہ ہمیں جو رائٹس ملنے چاہیے وہ ہمیں دیے جائیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم کے تھرو ان کو بتانا تھا، جس کی وجہ سے بر صغیر میں مسلمانوں نے ایک الگ سیاسی جماعت تشکیل دی۔ نیکسٹ ہے ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز۔ ہندوؤں کی بہت ایکسٹریم لیول کی جو تنظیمیں تھیں وہ قائم ہو چکی تھیں۔ وہ کون سی تھی؟ آج بھی ان کی ایک تنظیم جو ہے وہ بھارت میں بہت انتہا پسندی پھیلا رہی ہے، اور ایون دیٹ کہ پاکستان اور افغانستان میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ وہاں کا پریزیڈنٹ بن چکا ہے۔
प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, जिसको मोदी कहा जाता है, ये आरएसएस का हेड है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है। इसी तरह तब भी थी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हिंदुओं की, जो कि मुसलमानों को मार रही थी। आज भी मारा जा रहा है, यानी आज भी आप यूट्यूब पे वीडियोस निकालें, मुसलमानों को सरेआम कत्ल किया जा रहा था। ये कोरोना वायरस से पहले, जब भारत में कोरोना वायरस की वजह से तबाही आई है, इससे पहले, आज से 1 साल 2 साल पहले से ये इंतहा पसंदी शुरू हो चुकी हुई है कि वहाँ के मुस्लिम जो हैं उनके लिए जीना दुश्वार कर दिया जाता है। ट्रेन से उनको लटका के कहा जाता है कि हमारा नारा लगाएं हिंदुओं का, अदरवाइज़ हम आपको ट्रेन से फेंक देंगे। और बच्चों के साथ ऐसा तशद्दुद किया जाता है कि ज़बरदस्ती उनको मारा जाता है, पीटा जाता है कि आप हमारे जो हिंदुओं के एक्सट्रीमिस्ट किस्म के नारे हैं वो लगाएं, अदरवाइज़ हम आपको मार देंगे। तब भी ऐसा ही हो रहा था कि हिंदू कह रहे थे हम मेजॉरिटी में हैं, इस वजह से ये वतन हमारा है, आप यहाँ वतन छोड़ दें या हिंदू हो जाएं। मुसलमानों के लिए 2 ऑप्शन उन्होंने रखे थे, या हिंदू हो जाएं या बरे सगीर को छोड़ कर यहाँ से चले जाएं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं का वतन है। सो उनकी जो इंतहा पसंद तंजीमें थीं, हिंदू महासभा थी, संगठन थी, आर्या समाज थी, ये सारी तंजीमें थीं जो बरे सगीर में तब भी इंतहा पसंदी के वो जो क्या उसको कहेंगे, लेक्चर्स दे रही थी अपनी कौम को, और इंतहा पसंदाना नज़रियात रख के मुस्लिम्स पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये फिर वही इंतहा पसंदी की बात होती है कि एक मुस्लिम आपके घर के करीब से या आपके घर के किसी बावर्ची खाने के करीब से गुजर जाता है तो आप कहते हैं गाय का गोबर लाएं, इसको पाक करना है चूँकि यहाँ से मुस्लिम गुजरा है। सो वो भी इंसान है, वो उनमें उनमें ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल की थीं, और वो लोग इन चीज़ों को अभी भी मानते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी सी बात पर। छोटी छोटी बात पर एग्रेसिव हो जाने को इंतहा पसंदी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, हिंदू मुस्लिम रियॉट्स। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फसादात बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, जिसमें ये था कि बावाज़ बुलंद अज़ान पर मुसलमान कहते थे कि हम सारी उम्र से बावाज़ बुलंद अज़ान दे के नमाज़ पढ़ते रहे हैं, तो इसको क्यों रोका जा रहा है। जबकि हिंदू ये कहते थे कि ये चूँकि हमारे मज़हब का नहीं है, हमारे कान में आवाज़ नहीं पड़नी चाहिए, तो इसको बंद किया जाए। उन्होंने अंग्रेज़ों को प्रेशराइज़ किया कि बावाज़ बुलंद अज़ान बंद कर दी जाए। सो मुस्लिम्स के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ़दा बात थी कि उनके ऊपर मजहबी तशद्दुद हो रहा था। फिर जब नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते तब तशद्दुद किया जाता उन पे, कीचड़ फेंका जाता, गालियाँ कसी जाती, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उनको सुनाई जाती, हर तरह से उनको टॉर्चर किया जाता कि ये लोग मजहबी लिहाज से पीछे हो जाएं या फिर छोड़ दें इस मज़हब को, या उनको इतना टीज़ किया जाए कि यहाँ से ये लोग चले जाएं। सो फिर इस वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फसादात बढ़ते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों ने सोचा कि हम एक अलग सियासी प्लेटफॉर्म हासिल करते हैं, हम कांग्रेस के मोहताज नहीं रहते, हम हिंदुओं के मोहताज नहीं रहते, हम डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करेंगे अपनी किसी भी राइट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जी, डिफेंडिंग रिलीजियस राइट्स जो मुसलमानों के थे, वो पहले ही बात हो गई है कि रिलीजियस राइट्स बरे सगीर में रहते हुए कोई भी कहीं पर भी है, मज़हब पे कोई ज़ोर नहीं होना चाहिए। और ये हर मज़हब का कानून सिवाय यहूदियों के, हर मज़हब का जो कानून है वो ये बात कहता है कि मज़हब पे कोई ज़ोर नहीं है, हर किसी को आज़ाद जो है वो रखा गया है कि वो मजहबी लिहाज से ज़्यादा, बल्कि इज़्ज़त अफजाई की जाती है, या समझ लें कि एहतराम किया जाता है एक दूसरे के मज़हब का। लेकिन यहाँ पर बरसगीर में मुसलमानों के मजहबी हकूक़ जो थे वो उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। अंग्रेज़ तो आए इसीलिए थे कि मुसलमानों को मजहबी लिहाज से, मौशी लिहाज से तबाह किया जाए, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान इस काबिल ना रहें कि हमारे से मुकाबला कर सकें। हिंदुओं को अपना मौका मिल गया, उन्होंने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दी, वो मुसलमानों के और ख़िलाफ़ हो गए कि हम भी इनको मजहबी लिहाज से पीछे धकेलते हैं, इनको इनके राइट्स नहीं देंगे, तो ये लोग थक के खुद ही या तो मज़हब छोड़ देंगे या ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। सो मुसलमानों का अकीदा भी मजबूत था। मुसलमानों ने अपना दिफ़ा करने के लिए, अपने रिलीजियस राइट्स का दिफ़ा करने के लिए कि क्यों हमें मजहबी हकूक़ हासिल नहीं है बरसगीर में रहते हुए, हम क्यों आज़ादी के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, हम क्यों आज़ादी के साथ कोई काम नहीं कर सकते, हम जुम्मा नहीं पढ़ सकते आज़ादी के साथ, हम बावाज़ बुलंद अज़ान नहीं दे सकते, ये कि किस किस्म का
انصاف ہے اور کس قسم کا قانون ہے، ہمیں دفاع کرنا ہے، اور دفاع کرنے کے لیے انہوں نے یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم کریٹ کیا۔ دا نیکسٹ پوائنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، انسیڈنٹ آن کا سلاٹر، جو آج بھی انڈیا میں قائم ہے اور بڑی سختی سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے گائے ذبح کرنے پر، چونکہ وہ گائے کو مانتے ہیں، اپنی ماتا کہتے ہیں، اس کو ماں کہتے ہیں، وہ تو عجیب قسم کی اس کے ساتھ ان کا مذہبی ریلیشن ہے اور وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ سو جو بھی ہے وہ اس کے گوبر کو پاک سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ سو اس مذہبی عقیدے کے تحت وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے گوشت کھانا ہی نہیں ہے، چونکہ گائے کا گوشت ہمارے اوپر حرام ہے، چونکہ وہ ہماری ماتا ہے۔ سو مسلمز جب ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، تو ان کو اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ مسلمان گائے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ماتا ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے قربانی کرنے کا، اور گائے کی قربانی کرنے کا بھی حکم ہے، تو مسلمان تو قربانی کرتے تھے۔ شاید وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ قربانی کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ جب خون کسی جانور کا بہایا جاتا ہے تو بہت ساری بلائیں زمین پر آنے سے ٹل جاتی ہیں۔ فرسٹ آف آل اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو بہت ساری انکم یا بہت ساری جو معیشت ہے اس کا پہیہ چلتا ہے۔ اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا سرکل آف ویلتھ جو ہے اس کی وجہ سے معاشرہ استحکام کا شکار ہوتا ہے۔ ادروائز اگر ویلتھ رک جاتی ہے، دولت رک جاتی ہے، تو پھر پورا معاشرے کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہر سال بہت سارے غریبوں میں یہ پیسہ جاتا ہے، جو جانور چراتے ہیں، بیچتے ہیں، ان تک یہ پیسہ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ذبح کرتے ہیں ان تک یہ پیسہ جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو ہر سال بہت سارے لوگ جنہوں نے پورا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا وہ لوگ بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں اسلام میں، صرف ایک مذہبی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا لاجک بھی ہے قربانی کے پیچھے۔ یہ چیزیں ہندوؤں کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں، تو وہ مسلمان جو قربانی کرتے تھے ان پہ تشدد کیا جاتا تھا بر صغیر میں، چونکہ وہ میجورٹی میں تھے، انگریز ان کے حق میں زیادہ تھے، وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے تھے۔ تو ہندو ہر سال اتنے مسلمز گائے ذبح نہیں کرتے تھے جتنے مسلمان خود ذبح ہو جاتے تھے ہندوؤں کے ہاتھوں، کہ وہ گائے کو کیوں ذبح کریں قربانی آنے سے پہلے ہی، بڑی عید سے پہلے ہی۔ سو یہ چیز بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے تشدد کا باعث بنی اور بہت زیادہ مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بنی۔ سو مسلمانوں نے اس وجہ سے بھی مسلم لیگ جماعت جو تھی وہ تشکیل دی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ ان پوائنٹس کے نوٹس خود بنانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ بقایا ہم انشاءاللہ کالج اوپن ہوتے ہیں تو بقایا جو مسائل ہیں وہ ڈسکس ضرور کریں گے۔